السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 509۔ سورت محمد، آیات ہیں 20 سے لے کر 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ کہتے ہیں ایمان والے کہ کیوں نہیں اتری کوئی صورت۔ اب اسے سمجھنے کے لیے اس پر تدبر کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور مسلمان اس بات کے خواہش مند تھے کہ جہاد کا حکم نازل ہو، ایسی کوئی صورت کیوں نہیں اترتی۔ تو اسے سمجھیے۔ اب صورت نازل ہوئی، پہلے کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری گئی محکم سورہ، یعنی جس کے مطالب صاف تھے اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا۔ اب دیکھیے پہلے فقرے میں نہ جہاد کا ذکر ہے، لیکن یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ترجمہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اسی آیت کے اگلے حصے سے۔ جب محکم اور صاف طریقے سے قتال کا ذکر کیا گیا اور آیت اتری صاف، تو دیکھیں گے آپ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ اب کیا معلوم ہوا کہ پہلا فقرہ مسلمانوں کا، اور جب صورت نازل ہوئی تو ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، کیونکہ ان کا بھی ساتھ جو تھا مسلمانوں کے ساتھ تھا، مسلمان ہی سمجھے جا رہے تھے۔ تو وہ منافقین دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کہ کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو چکی ہو۔ اب خیال میں رکھیے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، کیا مطلب فَأَوْلَىٰ لَهُمْ؟ تفسیر سعدی میں اس کا ترجمہ ملے گا سو خرابی ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ لہذا غور کیجئے گا، پہلا تو مومنین کا، ایمان والوں کا ذکر ہے، اور دوسرا ذکر منافقین کا، تو منافقین کے لیے خرابی۔ لیکن احسن البیان دیکھیں گے تو فَأَوْلَىٰ لَهُمْ کا ترجمہ دوسرا ہے، بہتر تھا ان کے لیے۔ اب بہتر کیا تھا ان کے لیے؟ یہ نہیں جو انہوں نے کیا، اس کا ربط اگلی آیت سے، طاعۃ وقول معروف۔ بہتر تھا ان کے لیے کہ کیا کرتے؟ اچھی بات کرتے، اطاعت کرتے۔ تو اس قسم کے اختلافات پائے جائیں گے، چونکہ ہم لوگ تفسیریں مختلف رکھتے ہیں، اس لیے ایسے وقت پر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو اب سنیے گا، تفسیر سعدی کے مطابق بات مکمل ہو گئی، اب نئے سرے سے شروع کرنا ہے، اور حسن البیان کے مطابق اس کا ربط اگلی آیت سے۔ تو سنیے، طاعۃ وقول معروف، طاعۃ وقول معروف، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اچھی بات، قول معروف، اطاعت، جیسے کہ شروع ہو رہا ہے کہ اچھی بات کرنا اور اطاعت کرنا، یہ
کام ہونا چاہیے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اسے اوپر کے فقرے سے جوڑیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق کہ اچھی بات اور بھلی بات اور اطاعت۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد کا حکم، پختہ حکم آ چکا ہے، یعنی جہاد کی بات پختہ ہو گئی کہ اب جہاد کرنا ہے، تو اب اچھی بات کیا ہے؟ تو وہ اللہ کو سچ جانتے، صدق اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اب دیکھیے، تدبر کیجیے اور دونوں طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ عسا سے عسے تم، یعنی تم سے یہی امید کہ اگر تم والی بنا دیے گئے، یعنی حاکم بنا دیے گئے، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، اور بجائے صلہ رحمی کے رشتوں کو توڑ دو گے، یہ کہا جا رہا ہے منافقین سے۔ تو عسا سے عسے تم، اب ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی تو لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی، فاصم، پہرا کر دیا ان کو، اور ان کی آنکھوں کی روشنی نکالی۔ دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے مگر یہ آسان ہے گرامر کے حساب سے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا، سوال یعنی تجدید، سختی، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، قفل کی جمع۔ اب دیکھیے، شروع سے ہم چل رہے ہیں، اگر اس پر غور نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے تو نہیں سمجھ سکتے آیت کا پس منظر کیا، گرامر کیا۔ اب دیکھیے فاولا لہم، گرامر سے ترجمہ کیجئے تو تدبر یعنی اس پر محنت کرنا ہے، ایسا نہیں کہ سرسری طور پر نکل گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے اہل علم سے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، یہاں پر بھی تدبر کی ضرورت ہے۔ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، بعد اس کے کہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کی گئی ہدایت۔ اب شیطان جملہ الگ ہے، بس ہم پڑھیں گے لہم الہدی الشیطان، لیکن ہدا یہ یہاں فقرہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا فقرہ کہ شیطان سول لہم، اس نے ان کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھایا، اور املا لہم، بڑی بڑی امیدیں دکھائی، طول عمر، لمبی۔ تو سب سے پہلے یہاں یہ ارتد کا مطلب وہ نہیں کہ مسلم جو ہے ارتداد اختیار کرتا ہے اور استغفر اللہ یعنی دین اسلام کو چھوڑتا ہے، وہ بھی ایک ارتداد ہے، مگر یہ وہ ارتداد نہیں، یہ جہاد کا جو حکم نازل ہوا اس سے یہ لوٹے، یہ مراد ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے حکم سے ارتداد کیا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں، منافقین تو مسلم ہے ہی نہیں، تو ان کا ارتداد کیا؟ تو وہ جنگ کے میدان سے جو ارتداد انہیں لوٹتے ہیں، بعد اس کے کہ رہبری کی گئی انہیں، لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے ان کے اعمال کو سول لہم، خوشنما کر کے دکھایا، اور لمبی عمر کی کیا ہے وعدے دیے۔ اب ذالک، مطلب یہ کہ یہ انہیں بہرا کر دیا گیا، روشنائی چھین لی گئی۔ ذالک، کیوں ایسا؟ تو سنیے، ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ انہیں سزا اس لیے کہ انہوں نے کہا، منافقین نے، کن سے؟ ان لوگوں سے کہا جو کرے ہو، جو ناپسند کرتے ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے، ما نزل اللہ، وہ جسے اللہ نے اتارا۔ تو ان سے کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تم سے بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔
یہ کون سے بعد معاملات؟ اسلام کی مخالفت، رسول کی مخالفت، اس سچے پکے دین کی خلاف ورزی اور مختلف سازشیں، تو ایسے معاملے میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو یہ چونکہ ان کے مقاصد میں تھا، مقصد ایک، جیسے کہ آج کل ہے آپس میں سرفٹول ہے مگر اسلام کی مخالفت میں، دشمنی میں یکجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اسرار، سر، ان کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ان کے اس منافقت کی سزا کیا؟ دیکھیے دنیا سے ہی، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے آئیں گے روح کو قبض کرنے، وفات دینے انہیں، تو کیا شب صورت ہوگی؟ ان کے چہروں پر ماریں گے اور پیٹھوں پر۔ اللہ اللہ، یہ کفاروں کی روح قبض کی جائے گی، اس لیے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو وہ روح راضی نہیں ہوگی نکلنے، تو ماریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مومنین کی روح آپ جانتے ہیں بشارت دیتے ہوئے اطمینان سے روح کو نکالتے ہیں۔ اب پھر ہے ذالک، اب یہ ایسا کیوں بھئی ان کو ان کی جان نکالتے وقت چہروں پر مارنا اور پیٹھوں پر مارنا؟ ذالک، تو سنیے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم، یہ سزا اس کے لیے کہ انہوں نے پیروی کی ایسی باتوں کی جو اللہ کو غصہ دے، ناراض کرے، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ دیکھیں کیسی ترتیب چل رہی ہے، کن کی پیروی کی انہوں نے؟ جہاد سے بھاگو، اور بعض معاملوں میں ان کی پیروی کرو جو دشمنان اسلام تھے، تو یہ باتیں تو اللہ کو غصہ دلاتی ہیں اور اللہ کی رضامندی کی طرف سوچا ہی نہیں، تو جو کچھ بھی انہوں نے نیک کام بھی کیے تھے سب ضائع ہوئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، تو کیا وہ ایسا سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے؟ کون؟ یہ منافق ہیں، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ۔ اب نکالے گا یعنی کیا؟ کینہ ظاہر کرے گا، یعنی ان کا جو کینہ ہے، بغض ہے، وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھیں آج کی صفحے میں تدبر بھی ہے، شروع ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ختم ہو رہا ہے منافقین۔ تو یہی دلیل اس صفحے کی ہے، بغیر تدبر کے اصل مقصد تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن آسان ہے قرآن، بس انسان محنت کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بہت آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہے انسان کی تخلیق کی اور اس کے مزاج اس کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق ہی کلام پاک نازل کیا ہے۔ مطلب میرا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسان کو تو پیدا کیا اور اس کے پاس قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر محنت کرنا پڑے گی۔ تو پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔